الحمدللہ شہزاد حضور محدث اعظم ہند حضرت پیر چھتر مسجد میں جلوہ بار ہے. آج جمعہ کی نماز انشاءاللہ حضرت ہی کے ساتھ ہم ادا کریں گے. بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے جب کسی دشمنان اسلام نے اسلام کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اسلام کے خلاف، تو وہ سینہ کھول کر اور سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے الحمدللہ ہر موڑ پر غلامان مصطفیٰ کی رہنمائی کی، اور الحمدللہ ہر موڑ پر وہ قیادت کرتے ہوئے نظر آئے. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی رفعت پر گفتگو کرنے والے جب اپنی زبان کھولنے لگے، تو ایسے وقت میں بھی انہوں نے گرجدار آواز میں ان لوگوں کا جواب دیا، اور عظمت ناموس رسالت کے حوالے سے آپ نے وہاں پر بھی پہرا دیا. اگر انہوں نے زبان کھولی تو انہوں نے بھی زبان سے جواب دیا، اور اگر انہوں نے قلم اٹھایا تو انہوں نے بھی قلم سے جواب دیا. آپ مطالعہ کر سکتے الحمدللہ ایسی شخصیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی، اور آج انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. ہماری طرف سے یہی دعا ہے کہ رب قدیر انہیں عمر خضر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے. آئیے میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے قدیم رسم و رواج کے مطابق سب سے پہلے میں ان کا استقبال پھولوں کے ہاتھ سے کروں. میں دعوت دیتا ہوں ایوب بھائی متولی، ایوب بھائی چانچل والے تشریف لائیں اور حضرت کی گل خوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادے حضور محدث اعظم ہند غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں سید آفتاب بابا کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں، اور شہزادے حضور غازی ملت سید سمدانی اشرفی الجیلانی ان کی گلدوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شہزادے حضور غازی ملت، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آئیے میں اس خطیب اہل سنت کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ الحمدللہ اپنی گرجتی آواز سے اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کی، اور ہمیشہ ناموس رسالت کے حوالے سے پہرا دیا. میں اس شخصیت کو مدعو کروں اس شعر کے ساتھ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں خادم سادات بنایا، اور دعا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خادم سادات بنائے رکھے. اور کیوں نہ ہو جب امام اہل سنت یہ دعائیں مانگتے ہوں کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، شہزادے حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ
وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا كما تحب دنیا جانتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 10 محرم کو امام علی مقام حسین بن علی کی شہادت اور ان کے خاندان کے ان کے اعوان انصار مددگار اور گھرانے کے لوگوں کی شہادت ہے 10 محرم عاشورہ اور 20 سفر ان کا چہلم ہے 40واں ہے اور ابھی 20 آنا باقی ہے. تو یہ درمیان کا سارا وقت غلام کا نہیں امام کا. اس موقع پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک شعر ہے، چاہتا ہوں لکھا انہوں نے ہے سمجھا دوں میں. لکھا ہے شیخ الاسلام نے اور سمجھانے کے گواہ ہو گیا خادم الاسلام. ست نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بہا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. بس اس شعر کو سمجھو. یہ شعر شیخ الاسلام کا ہے، پورا اسلام اس میں دکھائی پڑنا چاہیے. کیونکہ پروفیشنل شاعر نے نہیں کہا ہے، اسپریچول شاعر نے کہا. اب میں اس کو شبدوں سے چتر بناتا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں ہے، نہ جانے کہاں سے ایک روایت ہے کہ امام حسن ایک روایت ہے کہ امام حسین. اپنے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں اپنے امام ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. کیا سچویشن ہوتی سردیوں میں؟ 10 انگلیاں زمین پہ، ناک ہڈی کے ساتھ زمین پہ دبی ہوئی، ماتھا زمین پہ، گھٹنے پر ہیں، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی ہیں کعبے کی طرف 10 انگلیاں. اب ایسی سچویشن میں اگر گلاس رکھ دو پانی سے بھرا ہوا تو بھی نہیں گرے گا. امام علی مقام نے دیکھا کہ نانا حضور سجدے میں ہے، چاند اچھا ہے، سوار ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہچان گئے. ابھی کرو گے سجدہ، پریکٹیکل کر لینا، کوئی آگے میں نہیں دکھے گا. ناک اور ناک کی ہڈی اگر دبا دیا تم نے اچھے سے، ویسے ناک بھی ٹچ ہو جائے کام چل جائے گا، مگر ہڈی دبانے میں جاتا کیا ہے؟ اور اس وقت ماتھا زمین پر ہے، آنکھ زمین پر ہے، ناک زمین پر ہے، آگے کچھ دکھتا ہے کیا؟ تو پیچھے دیکھنے کا کیا سوال؟ قربان جاؤ نبی کے علم پر. ہی میں پہچان لیا پیر پر کون ہے.
تو پیٹ پیچھے کی خبر سرکار کو ہے. بکواس مت کرنا کی دیوار کے پیچھے کی خبر ہے. پہچان گئے کہ یہ تو میرے دل کا چین ہے, علی کا نور العین ہے, ساری دنیا کا حسین ہے. پہچان گیا تو کیا گیا آقا نے تسبیح پڑھائی. تسبیح کیا تھی؟ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یہ تو تسبیح ہے. 3 بار کہو سر اٹھا دو, 5 بار وہ بھی چلے گا, 7 بار پر طاق رکھنا, جفت نہ ہو. سبحان ربی الاعلی کہہ رہے وہ تو اللہ واللہ وتر یحب الوتر. وہ اکیلا ہے, اکیلا پسند کرتا ہے. پر طاق یعنی 2 4 6 8 10 جفت ہے, 1 3 5 7 9 طاق. آقا نے تسبیح پڑھی. وجہ پیٹھ پر حسین ہے. وجہ پیٹھ پر حسین, یعنی حسین کے بیٹھنے کا اثر دیکھو. تسبیح آ گئی, گنتی ختم, نہ جفت کا طاق. نو کاؤنٹنگ. ارے جب بچپن میں حسین کی تاثیر ایسی ہے تو بچپن میں کیا ہوگی؟ اور حضور نے سر نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ بچہ ہے, سر اٹھاؤں گا گر جائے گا. اتنی اوپر سے نہیں گرے گا کہ رسک آف لائف ہو. نو رسک آف لائف. ارے میں سجدے میں ہوں, میرا پوتا میری پیٹھ پر بیٹھ جائے, اٹھ جاؤں ذرا سا گر جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آج کارپیٹ ہے یہاں, ہو سکتا ہے کھجور پر پڑ رہے ہوں, تو چوٹ آ سکتی ہے, خراش, کچھ خراش پڑ جائے. اتنا بھی میرے نبی کو گوارا نہیں کہ حسین کو خراش آ جائے. اب اردو کا محاورہ دے رہا ہوں. حسین کو گرانے کے لیے جب نبی سر نہیں اٹھاتا, حسین کو گرانے کے لیے جب نبی سر نہیں اٹھاتا, تو کسی امتی کی کیا مجال کہ حسین کو گرانے کے لیے امتی سر اٹھائے. اب سچویشن پر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں, ابھی حسین پیٹھ پر ہیں, ابھی حسین پیٹھ پر ہیں. من میں خیال حسین کا, اور زبان سے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اندازہ لگاؤ کہ زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنے عظیم ہے حسین, کتنے بے مثال ہے حسین. اب یہ بھی بتاتے چلو, میں گارنٹی لیتا ہوں, اگر تم نے گھر میں نماز پڑھا ہوتا ظہر کی, اس سے زیادہ ثواب ملے گا یہ جو مسجد میں پڑھتا. بہت سوچتا رہا امام صاحب, بہت سوچتا رہا. اللہ میرے گھر میں جو ہو رہا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے, تو فرق کیوں ہو گیا ثواب میں؟ نہ نماز پڑھی نہ اللہ, پھر ثواب کیسے بدل گئے؟ کہا لوٹ کر اپنی اسٹائل پہ, جب مسجد میں تو جائے گا تو کیا کیا
घर छोड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ेगा, हद तो ये है दुश्मन माँ बाप को भी छोड़ देगा और अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। ये दुनिया छोड़कर जो तू जा रहा है, इस करके दुनिया ने शराब अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं रहूं ना रहूं, कोई बताए ना बताए, आप सीख लो। ये जो तुमने पीर दिखा दिया अपने परिवार को, रुख कर दिया परवरदिगार, नहीं चाहिए परिवार, सिर्फ चाहिए परवरदिगार तेरा ये हिसाब, तेरी इस इबादत को सवाब में भी इजाफा करता है, तेरी जात में भी इजाफा करता है। कारण दीजिए, अब देखिए आप यह बैठे ना, हमसे करीब है, हमसे करीब, लेकिन जब अल्लाहू अकबर करके हाथ उठाएंगे तो रब से करीब, और जब रुकू में जाओगे और भी ज्यादा करीब हो जाओगे, और सजदे में हम अपनी इलाकाई भाषा बोलेंगे, बहुत करीब हो जाओगे। संपूर्ण आत्मसमर्पण का टॉप क्लास का चिन्ह सजदा, समर्पित हो गए। तो जानते हो सारे पर्दे उठने लगते। मैं अपनी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, ये सच है कि जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो मेरे को तो इमाम दिखता है, और अगर दूसरी तीसरी सफ में हूँ तो मेरे को लाइन ही दिखती है। तो जो हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ो ऐसे गोया खुदा, और अगर ये जाहिर अल्लाह को पता है कि जनरल नहीं है, नमाज में खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर खुदा को देख रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, सबके बस का है, गोया खुदा को देख रहे हो, सबके बस का है, तो सरकार ने आसान कर दिया। अगर ये न संभव हो तो फिर ऐसा करो, यही विश्वास रखो, खुदा तुम्हें देख रहा है, ये इजी है, ये आई कैन एक्सेप्ट इट कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन जब वली खड़ा होता है गोया खुदा, और जब नबी खड़े होंगे अल्लाह जाने कितने करीब होंगे। नबी नमाज में हो, सारे हिजाबात खुल गए, सारे पर्दे उड़ गए, कुर्बे खास में पहुंच गया, न मकान की कैद है न जमान की कैद है, कुर्बे खास में पहुंच गया। नबी सजदे में कहां तक पहुंचे? कुर्बे खास, डियरेस्ट प्रॉफिट नियरेस्ट हो गया, हबीब इतने करीब, सारे पर्दे उनके बारगाह है किबरिया में हाजिर हो गया, मकामे खास में पहुंच गया, पर्दे हट गए, कुर्बे खास में पहुंच गया, और साथ ही साथ ख्याले हुसैन भी, तो जहां तक रसूल वहां तक ख्याले हुसैन। मैं भाई ये जानता हूँ शरीयत मुताहरा बहुत आसानियों के साथ हमारे पास है। तुम नमाज पढ़ो, ख्याल भटकता है तो भटकने दो, मगर नमाज पूरा होगा। शैतान बहकाता है, बस वसा लगता है, और पढ़ो, डबल सवाल मिलेगा। लोग कहते हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मैंने कहा इसमें तो डबल सवाल, अगर दिल लग जाएगा तो सिंगल सवाल, दिल नहीं लगेगा तो डबल सवाब कैसे? एक तो नमाज पढ़ो वहाँ अल्लाह का हुक्म है, रसूल पाक की सुन्नत है, और दूसरे जो वसवसा शैतान डाला उसे ला नहीं रहा।
جب دیکھا گیا کہ یار نماز سے چھوڑتا نہیں، میری پٹائی کرتا، کرانا بند کر دے گا. ایسی جگہ وہ کھیتی نہیں کرتا جہاں دانا نہ نکلے. اور جسر چالاک ہے ابلیس. انبیاء کرام سے پنگا لے کر کے کافی ایکسپیرینس ہو گیا. تو نماز میں دل نہیں لگتا، لو پرابلم. نیت تو ہے، نماز میں رکوع تو کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو نا، تحیات پڑھ رہے ہو، السلام کہہ رہے ہو، علیکہ کہہ رہے ہو، ایھا النبی تو کہہ رہے ہو. حضرت محبوب الاولیاء سرکار سید علی حسین اشرفی جیلانی گزر ہوا دیوا شریف سے. تو وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ صاحب استقبال میں گئے. سنو جی لوٹے میں پانی نہ، لوٹے میں پانی وضو نہیں بیٹھے. ادھر وضو کا پانی خشک ہوا، ادھر ہم سبھی ہے غوث اعظم جناب، نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری بات ہو گئی. کبھی ناما جو ہے وہ چلے گئے مسجد میں، پیچھے پیچھے بارش کے بعد بھی چلے گئے اور جماعت میں کھڑے ہو گئے. کبھی میں نے کہا اللہ اکبر، بارش کے بعد نے بھی کہا اللہ اکبر. اب تو پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج بارش کے بعد نماز پڑھی، آج نماز پڑھا، آج نماز پڑھا ہے، آج نماز پڑھا. نادانوں، ولیوں کے بارے میں بولنے میں زبان کو ذرا وضو دے دیا، پاک کیا کرو. ولی نماز نہیں پڑھے گا، آج ہی تو دکھائی. اب بولنا آج دکھائی پڑے، نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. ارے وہ وارث علی ہے، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں. وہ جماعت اور ہے جو دکھائے نہیں تو کھانا ہوگا. چلو نماز کے لیے چلو. ابھی نماز پڑھا رہا ہے یا اپنی نماز دکھا رہا ہے؟ کیا دیا کاریاں ہیں. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو آپ دکھائی پڑے؟ میں تو روز دکھائی پڑوں گی، روز دکھائی پڑوں گی. اور کیا کروں؟ میں بھول جاؤں، میں بھول جاؤں. حضرت نماز کا بوٹھا سے کیا مطلب؟ کہہ کہ میرا امام جوان ہے اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری وقت ہے. وہ کہے گا اللہ اکبر، سنا پڑھے گا اور من میں ہوگا کہ جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے گھر پر جا کر کے بیوی سے پوچھ رہا ہے کیا کیا سامان لانا ہے. گھر سے تو بتانا کہ ٹیلر ماسٹر جو ہے ٹائم سے لا کر کے کپڑے دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کلیجی و بردہ. یہ من میں نماز صحیح پڑھا اندر کا. یا کا نعبد و یا کا نستعین اهدنا الصراط المستقیم. وہ مچھلی بھی منگوانا پڑے گا کیونکہ ہمارے جو بھی صاحب مچھلی بہت پسند کرتے ہیں. من میں چل رہا ہے ایسے تو پوری صحیح نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں بولتا جب میں نے نیت کی 4 رکعت کے بعد وقت ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام کے تو جہاں امام جائے وہاں میں نہیں جاؤں. کبھی مچھلی منڈی جاؤں، کبھی ٹیلر ماسٹر کے گھر جاؤں، کبھی متولی کے گھر جاؤں. میں بڈھا آدمی کیسے چلوں؟ ارے کشوچا سے آیا اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا. نہ دوڑایا. نماز میں دنیا کا خیال، نماز میں دنیا کا خیال. اب امام حسین کو دین کہوں کہ دنیا کہوں؟ اسی دو میں سے ایک ہے، یا تو حسین دین ہے یا دنیا. اور بھروس والوں
تمہاری تو پوزیشن انٹرنیشنل ہے، میں اجازت دیتا ہوں، انترراشٹریہ سطح پر آگیا دیتا ہوں، جو چاہو کہو، چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا، پر سوچ لو اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو حسین پر اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض نبی کی نماز میں ہوگا، نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے۔ تو اگر نبی کی عظمت کا اعتراف ہے، سرکار سے محبت و عقیدت ہے، تو پھر حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین۔ آخری بات، موقع ملے اب دیکھو، یہ کورونا کب جاتا ہے، جب سے آیا ہے کان میں بولتا ہے میں کورونا ہوں، تم گھر بیٹھے رہو، کوئی کام کرو نا۔ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، کوئی کام کورونا کرو نا۔ چلو نہیں کرتے مگر پھر بھی ہم مسلمان ہیں، چھاتی سے چڑھ کے اسلام کی بات کریں۔ تعداد کم ہو جائے تو پرواہ نہیں، مگر سنیت کا دم تو ہے۔ تعداد یزید دیکھے، حق کوئی حسین۔ آخری جب امام حسین کافی دیر کے بعد پشت مبارک سے اتر گئے تو حضور نے نماز پوری کی۔ وہ فقہا کی بولی بول دوں، عمل کثیر کبھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا۔ نبی نے نماز پوری کر لی، سجدہ سہو نہیں کیا۔ اتنی دیر تک اللہ جانے، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، حسین کی مرضی۔ اس کے باوجود سجدہ سہو نہیں کیا نبی نے، دوہرایا بھی نہیں، یعنی نماز خراب نہیں ہوئی، نماز صحیح سلامت ہے۔ پشت مبارک پر اتنی دیر بیٹھنے کے باوجود نہ سجدہ سہو ہے، نہ نماز نہ یادہ ہے، نہ دوہرایا بھی نہیں۔ امام حسین اپنی تمام بلندی پر گزیدگی، بلند مرتبہ کے باوجود امتی، امام حسین اپنی صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و نجابت و سیادت و قیادت و امامت کے باوجود امتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کا لال ہے مگر امتی ہے، حیدر کرار کا چراغ ہے مگر امتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جمال ہے مگر امتی ہے کہ نہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ، نبی نماز میں، نبی نماز امتی خیال میں، اور نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہترین خطاب آپ منظر فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیشہ اہل سنت و جماعت میں شامل رکھیں اور ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اب آئیے سنت پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اذان ہوگی، پھر جماعت